کیوں نہیں رجوع کرتے روس کے ساتھ؟ کیوں نہیں ہاتھ بڑھاتے؟ کیوں نہیں کوشش کرتے کہ جب آپ کا پڑوسی سستی گیس اور تیل لے سکتا ہے تو آپ کو کیا آ رہا ہے؟ آپ اس لیے نہیں کر سکتے کہ آپ کو این او سی نہیں ملتا. بات سینکشنز کی نہیں ہے، بات این او سی کی ہے. اس لیے کہ آپ جن کے کہنے پر آئے ہیں، جن کے کہنے پر چل رہے ہیں، وہ آپ کو اجازت نہیں دیتے کہ آپ کوئی ایسا فیصلہ لیں جو آپ کے. لیکن انہوں نے کل ثابت کر دیا ایک بار پھر، پچھلے سال بھی ان کا یہ رویہ تھا اور اس سال بھی یہ رویہ ہے. میں کلیئرلی کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے اس طریقے سے اسمبلی چلانی ہے تو ہم اس طریقے سے اسمبلی نہیں چلنے دیں گے. ابھی بھی ان کو کھلی دعوت ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ انہوں نے کل چیف منسٹر کی، فائنانس منسٹر کی بجٹ سپیچ پریزنٹیشن کے دوران بہت ہی میں کیا لفظ ایسا نہ کہہ دوں کہ مجھے خود کہنا پڑے، نہیں تو الفاظ بڑے آتے ہیں ان کی جو رویہ تھا اس کے بارے میں، جو ان کی حرکات تھی. ڈسپائٹ دیٹ میں ابھی بھی کہتا ہوں، میری اپنی ٹیم ادھر موجود ہے، میں ان سے کہوں گا اسپیکر صاحب کے پاس آئیں and behave themselves, act as civilized people, act as democratic people. ہم ان کی پوری بات سنیں گے، اس کا جواب بھی دیں گے. میں ایز چیف منسٹر اس اسمبلی کو جواب دے ہوں اور میں وہ جواب دوں گا. میں یہ تھوڑا سا شروع کرنا چاہ رہا تھا بفور آئی اسٹارٹ دی ایکچوئل بجٹ پریزنٹیشن. بجٹ پہ آ جاتا ہوں. کل میں جو چیزیں نہیں کہہ سکا یا کہیں میں نے، لیکن شاید آپ اس شور ہنگامے میں زیادہ نہیں سن سکے، میں آج پیش کروں گا اور آپ سے یہی درخواست ہے کہ ان کو آپ ہائی لائٹ کریں تاکہ اس صوبے کی عوام تک پہنچا جا سکے، ان کا جو ہے ویو بھی لیا جا سکے اس بجٹ کے بارے میں، اور اگر بہتری کی کوئی گنجائش ہے تو اس بہتری کی طرف بھی جایا جائے. ہم 1,713 ارب 1.71 ٹریلین کی کل بجٹ پیش کی ہے. یہ بجٹ پچھلے سال کی طرح بلکہ ہم ریلیف دے رہے ہیں ٹیکسز میں. ہم نے 3 ٹیکس، کاٹن فی، انٹرٹینمنٹ ٹیکس اور پروفیشنلز کے اوپر جو ٹیکس ہوتا ہے، یہ 3 ٹیکس اس اگلے سال جو آ رہا ہے 2022-23 اس کے لیے معاف کر دیے. ہمیں پتہ ہے کہ لوگ بڑی مشکلات میں ہیں. ہم نے آئی ٹی سیکٹر کو بوسٹ دینے کے لیے جو نئے انٹرنٹس ہیں، خاص طور پہ جو گھروں سے کام کرنا چاہتے ہیں، چھوٹی کمپنیاں جو کہ 13% ٹیکس ادروائز ہے ان پٹ ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ، وہ ایک بیریئر ہے انٹر کرنے میں انڈسٹری کو. اور آئی ٹی کے اسکوپ کے بارے میں میں تو کوشش کروں گا جتنا ٹائم مجھے آج ہے میں تھوڑا سا بتا سکوں. ان کا ٹیکس 13% سے کم کر کے 3% کر دیا ہے. یہ بجٹ ہم نے پیش کیا. اس بجٹ میں ریکارڈ ترقیاتی اسکیمز رکھی گئی ہیں اگلے سالوں کے لیے. اس بجٹ کے اندر سوشل پروٹیکشن کا خاص خیال رکھا گیا ہے اور میں تھوڑا سا ڈیٹیل آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو سٹیپس ہم لے رہے ہیں اس سلسلے میں. میں پہلے ڈیٹیلز بتا دوں بجٹ کی. میں نے جیسے بتایا 1,713 ارب کی بجٹ ہے جس میں کرنٹ ریونیو ایکسپینڈیچر 1,199 بلین کی قریب ہے، تقریباً 1.2 ٹریلین، جو 70% بنتا ہے بجٹ کا. ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہمارا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر اور کیپٹل ڈیولپمنٹ ملا کے تقریباً 30% بنتا ہے. لیکن میں اس 70% کو ایکسپلین کروں گا کہ یہ 70% نہیں ہے نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر، اس سے بہت کم ہے اور وہ میں ریزنز آپ کو تھوڑی دیر میں بتاؤں گا. ہمیں جو ریسیٹس ملنی ہے وہ 1.679 ٹریلین کی ہیں ٹوٹل، جس میں فیڈرل ریسیٹس 0.55 ٹریلین ہے، 1,55 ارب روپے. پروونشل ریسیٹس جو ہیں وہ
374.5 بلین کی ہم نے پیچ کی ہیں. کرنٹ کیپٹل ریسیٹس 51 بلین ہے. ادر ریسیٹس میں 105 ارب روپے ہیں. اور ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ جو کہ ہم اس وقت پلان کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے انشاءاللہ تعالی یہ ساری اچیو کی تو ہمارے پاس پیسے اپنے ریونیو سے نہیں ہوں گے. ایک ڈیفیسٹ میں ہم جائیں گے، وہ تقریباً 33 ارب روپے ہے، جو کہ ہماری اوور ڈرافٹ فیسلٹی اسٹیٹ بینک کی ہے اس سے کافی کم ہے. اسپیس اور بھی ہمارے پاس موجود ہے. تو ایک پلانڈ بجٹ ہے. ہم نے سارے مواقع دیے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹس، ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس پہ جو ہے پراپر کام کر سکے. میں نے ٹیکسز کے بارے میں آپ کو بتایا. سوشل پروٹیکشن کے اندر، اچھا اس سے پہلے میں بتاؤں، میں جو آپ کو بتا رہا تھا نا، یہ جو نان ڈیولپمنٹ میں نے کہا 70% ہے، لیکن اس میں کافی ایسے پروجیکٹس ہیں جو ایکچولی ڈیولپمنٹ سائٹ کے ہوتے ہیں، ان کو نان ڈیولپمنٹ کی طرف بک کیا جاتا ہے، وہ ٹیکنیکل ریزنز کی وجہ سے. فار ایگزامپل ہمارے پاس دیکھنے میں تو بہت بڑا نمبر لگتا ہے، ادھر میرے پاس ہوگا کہیں 256 ارب روپے جو نان ڈیولپمنٹ سائٹ میں وہ گرانٹس کے اندر آتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہم گرانٹس بانٹتے پھر رہے ہیں، کچھ ہو رہا ہے، لیکن ان گرانٹس میں تقریباً 85 ارب روپے کی، تھوڑا کم ہے اسے، 85 ارب روپے کی گرانٹ جاتی ہے لوکل گورنمنٹس کو، جس سے یہ لوکل گورنمنٹ سسٹم سارا چلتا ہے. اس کے علاوہ جو میجر گرانٹس ہیں ہماری اسپتالوں میں ہیلتھ فیسلٹیز کو، بہت ان پبلک سیکٹر پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کام کرتے ہیں، تقریباً 75 ارب روپے کی گرانٹس ہیں، 74.8 بلین. ایجوکیشن سیکٹر میں 30 ارب روپے کی گرانٹس ہیں، ہم یونیورسٹیز کو دیتے ہیں گرانٹس اور یہ سب. تو یہ چیزیں بھی نان ڈیولپمنٹ ویسے تو اس میں بک ہوتی ہیں. سوشل سیکٹر میں تقریباً ہم 18 ارب روپے کی گرانٹس دیتے ہیں، اور اس کی میں ڈیٹیل تھوڑی اور بتاؤں گا. تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جو ٹوٹل ہمارا ہے. اب فار ایگزامپل ابھی ہم نے پیپلز بس سروس شروع کی ہے، تقریباً 8 ارب روپے کی، 6.4 بلین اس سال کیے ہیں، باقی ہم اگلے سال رکھ رہے ہیں. یہ بھی نان ڈیولپمنٹ میں بک ہو رہا ہے، اس لیے کہ وہ ہماری ایک ٹرانزیکشن اس طریقے سے، لیکن اس میں آ رہا ہے ایسٹ ہے، ایسٹ بلڈ ہو رہا ہے ہمارا. تو اگر ہم ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے تو ہماری نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر، وہ میں کوشش کروں گا کہ ایگزیکٹ نمبرز کے ساتھ بھی میں نے کہا ہے فائنانس ڈپارٹمنٹ کو کہ پیش کریں، وہ 60% سے زیادہ نہیں ہے. 70% جو نظر آ رہی ہے وہ 60% سے زیادہ نہیں ہے. سوشل سیکٹر کے اندر جو ہماری میجر سکیمز ہیں، میں اے ڈی پی پہ اس کے بعد جاؤں گا، اور تھوڑا فیڈرل گورنمنٹ جو پچھلی رہی ہے ہمارے ساتھ اس کے بارے میں بھی آپ کو جلدی سے بتاؤں گا. ہم نے سوشل پروٹیکشن یونٹ ہوا کرتا تھا، اس کو فل فلیج ڈپارٹمنٹ بنا دیا ہے، اور اس فل فلیج ڈپارٹمنٹ میں ہم سوشل پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ جس کا نام دیا ہے، اس سال 15 ارب روپے سوشل ریلیف کے لیے رکھ رہے ہیں. اس میں کافی چیزیں آتی ہیں جس کے اندر ایگریکلچر میں سبسڈی ہے، ہم کنڈیشنل کیش ٹرانسفرز کریں گے، ہم جو خواتین ہیں اس کا ایک ڈیٹا بیس بنا رہے ہیں، اور آلریڈی آن گوئنگ اگلے سال اس کے پیسے رکھے ہم نے کہ ہم رجسٹری ایک بنائیں تاکہ ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں لوگوں کو. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہیں پہ بھی کوئی اللہ نہ کرے کوئی قدرتی آفت آتی ہے، سیلاب آتا ہے، ہمارے یہاں زیادہ سیلاب کے ایشوز ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ فلانی دے افیکٹ ہوئی ہے، لیکن اس میں ہم ڈھونڈے کیسے مستحقین کون ہے. پھر ایک سسٹم بنتا ہے، وہ تپیدار جاتا ہے، وہ لسٹیں بناتا ہے، اور وہ فالٹی ہو سکتی ہیں. ہم نے ایک رجسٹری بنا رہے ہیں جس کے تحت وہ کام ہو گیا ہوا ہے کافی حد تک. ہم ایک کمپیوٹر سے بٹن دبا کے ہمیں لسٹ آ جاتی ہے ساری کہ کون کون بلو سرٹن پاورٹی لائن ہے، تاکہ ہم ان کو ڈائریکٹلی جلدی ریلیف پہنچا سکیں. نہیں تو ہمیں صرف آئیڈینٹیفائی کرنے میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ ان لوگوں کی جو ہے ختم ہو جاتی ہے ضروریات، یا اور مشکل میں آ جاتے ہیں. ہم لائف سٹاک سیکٹر کے اندر پور ہاؤس ہولڈس کے لیے
500 ملین کی ایلوکیشن رکھی ہے. اس کے علاوہ ہم نے بے نظیر ویمن ایگریکلچر ورکرز پروگرام ہے لیبر ڈپارٹمنٹ کے 500 ملین کی اس کے اندر ایلوکیشن ہے. ہم پہلے بھی کرتے تھے. اسکالرشپس جو ہیں 1200 ملین کی ہم اگلے سال کنٹینیو کریں گے. جو بورڈز کے لیے تاکہ فیس معاف ہو جائے 2 ارب روپے اس کے لیے رکھے ہوئے ہیں ہم نے. ہم جو والدین ہیں ان بچوں کے جن کی اسپیشل نیڈز ہیں وہ ڈپارٹمنٹ آف امپاورمنٹ آف پرسنز ود ڈسیبلٹیز کے تھرو 250 ملین کی گرانٹ ادھر رکھی ہوئی ہے کہ ان پیرنٹس کو رسپائٹ دی جائے تاکہ وہ لوگوں کو ہائر کر سکے اپنے جب وہ کام پہ جائیں تو اپنے بچوں کا خیال رکھنے کے لیے. انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے جیسے میں نے ابھی ذکر کیا تھا ہم نے 500 ملین روپے رکھے ہیں ڈیجیٹل پلیٹ فارم ایگریکلچر ایجوکیشن میں بنانے کے لیے. ہم 100 ملین رکھے ہیں کہ نئے انکیوبیٹرز بنائیں جن لوگوں کو فنڈنگ کی ضرورت ہے. کسی کو 2 ملین کسی کو 3 ملین تھوڑے سے فنڈ ضرورت ہے کہ وہ اپنا سیٹ اپ بنا سکیں اور وہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ پروڈکٹیولی اس کو استعمال کر کے آئی ٹی سیکٹر میں جائیں اور کے لیے ایکسپورٹس کمائیں. ہم اس کے لیے پیسے رکھیں. ڈیجیٹل اسکل ٹریننگ ہم اسپیشلائز پروگرامز کرنے جا رہے ہیں. میں نے کچھ دنوں پہلے ایک ایونٹ کیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ ہم 3 مہینے کے اندر 5 ایئر آئی ٹی پالیسی بنائیں گے اور اس کے اندر یہ بوٹ کیمپ جس میں ہم بلاک چین آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کی اسپیشل ٹریننگز بچوں کو دیں گے اور پھر تاکہ وہ خود ہی اپنا گھر میں بیٹھ کے بھی اس ملک کے لیے حاصل کر سکیں اپنا کمائی کر سکے اور ڈالرز ارن کر سکے تاکہ ہماری ایکسپورٹس بہتر ہو. جو میجر ڈپارٹمنٹس ہمارے ہیں میں اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں. اسکول ایجوکیشن کے لیے بجٹ میں 236 ارب روپے رکھے گئے. ہیلتھ کے لیے 206 ارب رکھے گئے. ہوم ڈپارٹمنٹ لا اینڈ آرڈر 124 ارب روپے. لوکل گورنمنٹ 100 ارب روپے. اس میں لوکل گورنمنٹ میں 100 ارب میں سے 85 ارب ہیں جو جاتے ہیں لوکل کاؤنسلز کو. سوشل پروٹیکشن کے لیے میں نے جیسے آپ کو بتایا 15 ارب روپے. انرجی ڈپارٹمنٹ کے لیے 30 ارب روپے رکھے اور یہ 30 ارب یہ نان ڈیولپمنٹ بتا رہا ہوں یہ کیا ہوتے ہیں. ہم لوکل کاؤنسلز کو اور سارے اداروں کو بجلی کی جو پیمنٹس ہے وہ ہم نے پہلے ہمارے بہت اوور پیمنٹ ہوتی تھی وہ بل بناتے تھے. اب ہم نے انرجی ڈپارٹمنٹ کے اندر ہاؤس کی اور ہم میٹر کے اوپر پیمنٹ کرتے ہیں جس وجہ سے یہ پیسے ادھر ہم نے رکھے ہوتے ہیں. 24 ارب روپے اریگیشن کے لیے ہیں. نان ڈیولپمنٹ سائٹ پہ کالج ایجوکیشن کے 26 ارب. ایگریکلچر 17 ارب. ورکس اینڈ سروسز 17 ارب. یہ میجر ڈپارٹمنٹس ہیں جن میں ہم دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگین ایک اور ایریا ہم تقریباً 30 ارب روپے رکھ رہے ہیں MNR کے لیے. یہ بھی ڈیولپمنٹ کا ہی کام ہوتا ہے جہاں پہ بلڈنگز کو ریپیئر کرنا ہے یا اریگیشن نیٹ ورک کو ریپیئر کرنا ہے روڈز کو ریپیئر کرنا ہے لیکن یہ نان ڈیولپمنٹ پہ بک ہوتے ہیں. تو یہ بھی 30 ارب روپے کے قریب 30 ارب سے اوپر کچھ ہم نے MNR کے لیے رکھے ہیں. ہمارا جو ریسورس انویلپ ہے اچھا اس میں آپ کو ایک چیز بتا دوں. میں یہ پہلے بھی بتاتا رہا ہوں 2017-18 جو پچھلی ٹرم کا آخری سال تھا ہم ابھی تک اس 2017-18 کے لیول پہ نہیں پہنچ سکے. اور بڑی وجہ میں نے کل اپنی سپیچ میں بھی کہا تھا کہ جو نااہل حکومت آئی ہوئی تھی پہلے 2 سال یعنی 18, 19 اور 19, 20 آپ وہ نمبرز دیکھ لیجئے گا آپ کو پتہ بھی ہوں گے. انہوں نے جو 2017-18 کی کلیکشنز تھے اس کے برابر بھی نہیں آئے. پہلے سال تو اس کے برابر نہیں آئے. دوسرے سال 2-3 ارب روپے بہت ہی معمولی سے پیسے زیادہ آئے. پچھلا سال جو گزرا 21-22 اس کے اندر انہوں نے اپنے 7-8 مہینے ان کی گورنمنٹ رہی پھر دوسری گورنمنٹ آئی ٹارگٹس پورے کیے ہیں لیکن یہ ٹارگٹس پورے کرنے میں ہمیں نقصان بہت برداشت کرنا پڑا ہے. اور میں نے کل تھوڑا سا ذکر اپنی بجٹ کی تقریر میں بھی کیا تھا کہ جو انفلیشنری پریشرز ہے مہنگائی جو ہوئی ہے اب ہوا کیا کہ جی ہم نے امپورٹ
ड्यूटीज या टैक्स कस्टम के जो है ना वो टारगेट्स पूरे कर लिए, लेकिन आपकी इंपोर्ट्स इतनी बढ़ गई, 70 अरब 75 अरब रुपए पता नहीं कितनी हो गई हैं डॉलर। तो आपने वो जब इंपोर्ट ज्यादा करेंगे आपका डॉलर जाएगा, आप टारगेट्स तो पूरे करेंगे लेकिन उसकी वजह से इन्फ्लेशन हुई। अब जैसे ये बड़ा हमने कुछ स्टेप्स लिए भी हैं अपने नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स कम करने के लिए, फ्यूल की कीमत के हवाले, फ्यूल के कंजम्पशन के हवाले से हम ये सारी चीजें कंटिन्यू करेंगे और आगे और जरूरत पड़ी तो और सख्ती करेंगे। सख्ती का मीनिंग है कि हम कोशिश करेंगे कि वो राइड शेयरिंग का कॉन्सेप्ट आए, जो अफसरान जाते हैं अपनी गाड़ियां जो सरकार से पेट्रोल लेते हैं वो ऑल्टरनेट डेज पे एक दिन एक गाड़ी लेके आए, दूसरा दिन दूसरा लेके आए, इस टाइप की चीजें हो सकती हैं जिससे हम अपनी बचत करें। तो ये इश्यूज थे। अगले साल हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम परफॉर्म कर सकेंगे, हमारी फेडरल गवर्नमेंट के साथ कदरे बेहतर अंडरस्टैंडिंग है। उसकी भी मैं आपको बात बताऊंगा जब डेवलपमेंट साइड पे आऊंगा कि हमारे साथ इन्होंने पिछले 3-3.5 साल क्या किया और इस साल हम ये 2 महीने में क्या बेहतरी ला सके हैं, और इंशाल्लाह ताला आगे और जाके हम जो सिंध के साथ नाइंसाफी हुई है वो सामने रखते हुए और ज़्यादा हम फेडरल गवर्नमेंट से ले सकेंगे पैसे। तो ये जो है चीज़ें नॉन डेवलपमेंट साइड पे मैं थोड़ा आपको बताया। ग्रांट्स का मैं आपको बता दूं कि जो मैंने बताया ना 75 अरब रुपये, इसमें NICVD, SIUT, हम प्राइवेट सेक्टर में इंडस हॉस्पिटल को ग्रांट देते हैं। हमने SIUT की ग्रांट इस साल बढ़ा के 10 अरब रुपए कर दी है। 2.5 अरब रुपए हम देते हैं इंडस हॉस्पिटल को। हम इंडस हॉस्पिटल की नए हॉस्पिटल की कंस्ट्रक्शन में भी अपना शेयर डाल रहे हैं। इंडस वाले हमारे पास आए थे, उन्होंने कहा कि ये ग्लोबल रिसेशन की वजह से उनकी जो डोनर्स हैं उनके हाथ भी सबके साथ प्रॉब्लम सख्त हो गए, तो हमने रीच आउट किया इसलिए कि वो एक बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज़ देने के लिए और हमारी मदद कर रहे हैं, हम उनका भी साथ दे रहे हैं। हमने चाइल्ड लाइफ, आप उस दिन आए भी थे, जो मैं उनके 1 लाख उन्होंने जब पेशेंट्स टेली मेडिसिनिंग के थ्रू देखे थे बच्चे, तो उस को वो जाके आप देखें, वो हम काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी पैसे दे रहे हैं। तो हम ये नॉन डेवलपमेंट साइड पे काफ़ी ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं। हम SRSO के साथ जो पीपल्स पॉवर्टी सपोर्ट प्रोग्राम है उसके अंदर भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में उनके पास फंडिंग ख़त्म हो गई थी, वो हम अगेन नॉन डेवलपमेंट साइड पे, लेकिन ये पैसे जाते हैं गरीबों की बेहतरी के लिए, वो हम सब कर रहे हैं। हमारे पास PSDP के लिए, हमारी ADP के लिए जो एनवलप है इस साल, जैसे मैंने आपको बताया, हमारी ADP एक रिकॉर्ड ADP होगी 460 अरब रुपए के करीब की, और इसके अंदर हम जो है हमारी प्रोविंशियल ADP, डिस्ट्रिक्ट ADP, फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस और PSDP शामिल है जो फेडरल गवर्नमेंट में। सबसे पहले मैं फेडरल गवर्नमेंट की बात करूंगा कि क्या हमारे साथ होता रहा है और अभी हमने क्या इन अगले पिछले 1.5-2 महीने में अचीव कर सके हैं। दो अभी भी हम खुश नहीं हैं और मैं ये कहता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को कल मैंने बजट तकरीर के दौरान तो थोड़ी बात बताई थी, लेकिन ये चीज़ बताना चाहता हूँ जो आप मैं मेहरबानी करके कहूँगा, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत क्या बर्ताव था सूबा सिंध के साथ, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में इधर है, लोग तो सिंध के हैं ना, वो मैं आपको बता दूं। 3 साल 2019-20, 2020-21, 2021-22 जो पिछले 3 साल गुजरे, इन 3 सालों में रोड सेक्टर के अंदर, रोड का काम नेशनल हाईवे अथॉरिटी करती है, उसके साथ साथ ये प्रोविंसेस को भी पैसे देते हैं कि उनके प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स रोड्स बनाएं। पिछले 3 सालों में टोटल जो नई रोड की स्कीम्स थी, नई स्कीम्स, पुरानी जो चल रही थी उनको छोड़ दें, 1.3 ट्रिलियन रुपए यानी 13,000 अरब रुपए की
روڈز کی اسکیم فیڈرل گورنمنٹ نے اپنی پی ایس ڈی پی میں ڈالی, اور یہ میں نے خط لکھا, اس میں ایک ایک اسکیم کے ذکر کے ساتھ میں نے پرائم منسٹر کو بھی لکھا تھا, میں اسی سے پڑھ رہا ہوں. 13,000 ارب روپے میں اگر آپ سے سوال کروں کیا سمجھتے ہیں کہ اگر میں کہوں کہ بڑی ناانصافی سندھ کے ساتھ ہوئی ہے تو کتنے پیسے رکھے ہوں گے؟ آپ کہیں گے شاید 1,300 ارب رکھے, 10% رکھے ہوں گے. یہ بڑی ناانصافی ہوتی ہے. اگر 1,300 ارب رکھتے ہمارا تقریباً 25% حصہ بنتا ہے, لیکن اگر 10% رکھتے تو 1,300 ارب روپے رکھتے 13,000 ارب میں سے. اچھا چلیں, بہت ناانصافی کرنی ان کی ہمارے ساتھ, یہ 1% رکھ دیتے, 130 ارب رکھ دیتے, تب بھی آپ کہتے بہت شدید ناانصافی ہے. میرا خیال ہے کہ پورے سندھ کو سراپا احتجاج ہونا چاہیے تھا, خاص طور پہ سندھ سے جو ممبران تھے قومی اسمبلی میں جو پی ٹی آئی کے ساتھ تھے یا ان کے ساتھ تھے, وہ تو اٹھ کے کچھ شور ہنگامہ ڈالتے. لیکن انہوں نے 1.5 ارب روپے, 13,000 ارب روپے میں سے 1.5 ارب روپے 2019-20 میں ایک اسکیم پہ رکھا, ایک اسکیم رکھی, وہ سکھر میں N5 اور جو 2 ہائی ویز کے درمیان ایک انٹرچینج بنانا تھا, اور وہ پچھلے 3 سال میں شروع بھی نہیں ہوا. 1 روپیہ خرچ نہیں کیا ان لوگوں نے. 116 ارب روپے خرچ کیے انہوں نے ہائی وے سیکٹر میں پچھلے 3 سالوں میں, جو ان کی ریلیز بتا رہے ہیں یہ, اور سندھ میں 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا. اب آ جائیں دوسری ایک بڑی سیکٹر ہوتا ہے ہمارا اریگیشن کا, واٹر ریسورسز کا. بڑے یہ 2 ہی ہوتے ہیں. اس میں جو پچھلے 3 سال میں اس حکومت کے تھے 158 ارب روپے کی اسکیمیں انہوں نے رکھی. ادھر انہوں نے کچھ مہربانی زیادہ کی. چلو مہربانی زیادہ کی, آپ نے کہا 158 میں سے شاید 10% کی بات کر رہا ہوں گا میں, 15 ارب رکھے ہوں گے. پھر آپ کہیں گے نہیں یار یہ جو بھی بات کر رہا ہے مراد علی شاہ 10% نہیں 1% رکھا ہوگا, تو 1.5 ارب شاید رکھ دیا ہو. 1.2 بلین یعنی 1% سے بھی کم ان 2 سیکٹرز میں انہوں نے ڈالے پچھلے 3 سالوں میں. اچھا یہ بھی 3 اسکیمیں شروع نہیں ہوئی, 3 اسکیمیں انہوں نے 20-21 میں پچھلے سال ڈالی تھی, 1 روپیہ خرچ نہیں ہوا ان پہ. پچھلے 3 سالوں میں 19-20, 20-21, 21-22 پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے سندھ کے اندر ایک بھی نئی اسکیم شروع نہیں کی. میں دوسرے صوبوں کی بات نہیں کرنا چاہتا, کبھی میرے سے دیکھیں گے آپ, بلکہ میرے سے کیوں دیکھتے ہیں یار, آپ لوگ سب پڑھے لکھے ہیں, آپ لوگ رپورٹنگ کرتے ہیں. وہ پی ایچ ڈی پی کی کتاب ویب سائٹ پہ ہوتی ہے, اس کو نکال لیں, پتہ چل جائے گا آپ کو, دیکھ لیں گے آپ بڑے. اگر میں ایک چیز بھی غلط بول رہا ہوں آپ کو پتہ چل جائے گا. ان دونوں سیکٹرز میں ایک نئی اسکیم نہیں رکھی, اور باقی صوبوں میں جیسے میں نے بتایا کہ 116 ارب خرچ کیے ہیں انہوں نے پورے پاکستان میں, 1 روپیہ نہیں. سندھ میں واٹر سیکٹر میں تقریباً 20 ارب 19.3 ارب خرچ کیے ہیں, اور 1 روپیہ نہیں دیا سندھ کو. یہ ساری چیزیں جب پرائم منسٹر آئے تھے کراچی, ہم نے ان کے سامنے پیش کی, پھر میں نے اس کو فالو اپ کیا ایک ڈیٹیلڈ خط کے ذریعے. مجھے یہ خوشی ہو رہی ہے بتاتے ہوئے کہ کچھ سندھی میں جانے چھنڈو ودوتن فیڈرل گورنمنٹ, ابھی بھی ہم راضی نہیں ہیں. میں نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ آپ نے کمپنسیٹ کرنا ہے جو پچھلے 3 سال سندھ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے سندھ کے لوگوں کو. جسٹ بیکاز پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, انہوں نے چلے ٹھیک ہے, یہ میں جو پرچیاں آ رہی نا میرے پاس ہوا یہ تھا, میں بتاتا ہوں قصہ آپ کو. تو انہوں نے اسکیمز, دوبارہ مسئلہ وہی ہوا کہ جو میٹنگ ہوتی ہے اس میں دوبارہ کوئی نئی اسکیم نہیں تھی ان 2 سیکٹرز میں. نیشنل اکنامک کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی, اس میں میں گیا, اس میں میں نے جو بھی بات چیت کرنی تھی پورا کیس اپنا پیش کیا. پہلے تو وہ کیس پیش پہلے بھی کرتا رہا ہوں میں, وہ کبھی کبھی ناراض بھی ہو جاتے تھے, اور میں اکیلا آدمی جو ہے جو ان کے ساتھ کر سکتا تھا کیا, اسی لیے ناپسندیدہ ترین شخص تھا. اسی وجہ سے پچھلے 3 سال سے مجھے دن گنواتے تھے یہ اسمبلی میں جب بجٹ پیش کرتا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ 10 دن رہ گئے, 5 دن رہ گئے, ابھی اٹھے ہو تم, ابھی جا رہے ہو, ابھی اریسٹ ہو رہے ہو. اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا,
اس لیے کہ نیتیں صاف تھیں, صوبے کے لوگوں کے لیے کام کر رہے تھے. تو میں نے جب شور ہنگامہ ڈالا ادھر تو انہوں نے میرے ساتھ اگری کیا. میٹنگ کے بعد پرائم منسٹر کا میں شکر گزار ہوں, انہوں نے احسن اقبال صاحب کو خاص طور پہ کہا کہ جی آپ چیف منسٹر صاحب سے ملیں اور سندھ کے مسئلوں کو. احسن اقبال صاحب نے اپنے مسئلے بتائے اور وہ جینیون ہے, کچھ آپ سمجھ سکتے ہیں. آپ کو ایک بتا دوں نا, انہوں نے پچھلے سال 900 ارب روپے رکھے تھے فیڈرل پی ایچ ڈی پی میں, 500 ارب سے اوپر خرچ نہیں کر سکیں گے اس لیے کہ پیسے ہی نہیں تھے. انہوں نے کہا ہمارا شدید سلیش ہو گیا ہے پی ایچ ڈی پی. انہوں نے اتنی اسکیمیں اس قسم کی ڈال دی ہیں پی ایچ ڈی پی میں جو کہ فیڈرل کے, اور میں یہ کہتا رہا ہوں نا کہ یو سی نمبر 5 کی گلی نمبر 4 کا گٹر کا ڈھکن پرائم منسٹر صاحب آ کے چینج کریں گے. یہ واقعی, اور یہ تھا, یہ اسکیمیں اس طریقے کی تھیں جو جس کے لیے میں کہتا رہا ہوں ان سے کہ کچھ آپ دیکھیں. تو وہ اسکیمیں اتنی انہوں نے کہا ڈال دی, اب ہم کیا کریں. وہ گٹر کا ڈھکن لگ گیا, اس کے اوپر جو لکھنا ہے وہ رہ گیا, اب وہ تو ہم نہیں چھوڑ سکتے نا. تو یہ ان کی مجبوری سمجھتے ہوئے پھر خیر ان کے ساتھ ایگری ہوا کہ وہ 3 اسکیمیں واٹر سیکٹر میں اسمال ڈیمز کی اور 4 اسکیمیں روڈ سیکٹر میں ہمیں نہیں دیں گے. ایک بھی نہیں ملی پچھلے 3 سال میں, تو یہ 7 اسکیمیں ان سیکٹرز میں ملنا کچھ کامیابی تھی. 2 میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں خوش نہیں ہوں. اچھا, لیکن جب کتاب پرنٹ ہوئی تو اس میں 3 اسکیمیں تھیں واٹر سیکٹر میں, فیڈرل گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں, اور روڈ کی 4 کی بجائے 2 اسکیمیں تھیں. میں نے شدید احتجاج کیا, میں پبلک نہیں آیا اس وقت, میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں. میں پھر پرائم منسٹر صاحب کا شکر گزار ہوں, میں نے ان کو بات کی, انہوں نے کہا جو کمٹمنٹ ہے وہ پوری کریں گے. کل تک نہیں ہوئی تھی, انہوں نے وعدہ کیا تھا بس کل ہو جائے گی کل ہو جائے گی. ابھی بیٹھا ہوا تھا تو مجھے انہوں نے کہا ہے کہ از جسٹ سینٹ اے پرنٹ فار دا اسکیمز. تو ان کا وعدہ چلے, میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ پورا کیا. یہ 4 اسکیمز اور یہ میجر اچھی اسکیمز ہم نے دی. میں آپ کو تھوڑا بتا بھی دوں روڈ سیکٹر کے اندر کہ ایک اسکیم ہے مہران ہائی وے جو نواب شاہ سے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کر رہے ہیں.